سورۃ النساء ہے آیت نمبر 131۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ 131 سے ہم نے 134 تک پڑھا ہے۔ ترجمے کی طرف غور کیجیے، اوپر الفاظ کو دیکھیں۔ وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِی السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِی الْأَرْضِ اور جو زمین میں ہے۔ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، البتہ ہم نے ان لوگوں کو وصیت کی، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، البتہ ہم نے ان لوگوں کو وصیت کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور تم کو بھی وصیت کی، اور کس کو کی؟ وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی وصیت کی، یعنی اتقوا اللہ۔ کس چیز کی وصیت کی؟ کہ تم اللہ سے ڈرو۔ تم کو بھی وصیت کی کہ اللہ سے ڈرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بلا شبہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بے نیاز ہے، لائق حمد و ستائش ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کارساز ہونے کے لیے اللہ کافی ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو اللہ چاہے تم سب کو ختم کر دے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسروں کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ کی اس پر قدرت ہے، اللہ کی اس پر کیا ہے؟ مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو شخص ارادہ کرے دنیا کے ثواب کا تو اللہ کے پاس دنیا و آخرت کا ثواب ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ ان آیات کے اندر ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی سب اللہ ہی کے ہیں۔ وہ غنی بھی ہے، حمید بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ اتنی صفات بیان ہوئی ہیں، 4۔ غنی بھی ہے، حمید بھی ہے، اور سمیع بھی ہے، اور بصیر بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور سب اسی کی مخلوق ہیں اور مملوک ہیں، وہی اس کا مالک ہے، سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ اسے سب اختیار ہے، تکوینی طور پر جس حال میں رکھے، اور تشریعی طور پر جو چاہے حکم دے، کسی کو کچھ ذرا بھی اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، ان کو اور تم کو اللہ نے یہ وصیت فرمائی ہے، یعنی تاکیدی طور پر حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے ہی میں سارے کام، دین پر عمل کرنے کا حکم سب اس میں آ جاتے ہیں۔ اور فریض و واجبات کی پابندی، گناہوں کا چھوڑنا، یہ سب تقوی ہے۔ یعنی اللہ سے ڈرنے کا مطلب تقوی اختیار کرنا، اور تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے خوف سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دی جائے، اور اللہ کی محبت میں اللہ رب العزت کی فرما برداری شروع کر دی جائے، یہ تقوی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور مزید یہ بھی فرمایا کہ اگر تم کفر اختیار کرو گے تو اللہ اس میں جو ہے وہ اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی ضرر نہیں ہے۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی وہ سب اللہ ہی کا، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے بھی کسی قسم کی حاجت نہیں ہے، کسی کی اطاعت سے اس کا کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے، کسی کی نافرمانی سے اس کا نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ ترک اطاعت یعنی کوئی بندہ فرما برداری چھوڑ دے، عبادت نہ کرے، تو اللہ کا اس کا کوئی ضرر اور نقصان نہیں ہے، اللہ سے غنی ذات ہے، اور وہ حمید ہے، کسی کی مخالفت سے اس کی صفات میں کوئی کسی قسم کا نقص نہیں آتا، اور کسی کی اطاعت سے اس کے کمال ذاتی میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی، ساری مخلوق اس کی ملک ہے، وہ سب کا کارساز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف و توصیف بیان کی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم عبادت کرو یا نہ کرو، اللہ کا نفع نقصان ہے
گناہ چھوڑو یا نہ چھوڑو اللہ کا نفع نقصان نہیں ہے. ہاں اگر عبادت کرو گے تمہارا اپنا فائدہ ہے. عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کا مقصد اللہ کی معرفت ہے. یعنی انسان عبادت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب نصیب ہو، وگرنہ انسان کی عبادات کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. اللہ اس سے مستغنی ذات ہے. پھر فرمایا یشاء یذھبکم ایھا الناس یأتی بآخرین، اے لوگو اللہ چاہے تم سب کو ختم کر دے، تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے. اور ایسا کرنے پہ اللہ کو پوری قدرت ہے. وکان اللہ علی ذلک قدیر، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے. مطلب یہ ہے کہ تم عبادت کرو، تم اطاعت کرو. اگر تم عبادت اطاعت کو غنیمت نہیں جانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور مخلوق لے آئے گا جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے. اللہ کو اس کی کوئی جو ہے نا وہ مشکل نہیں ہے ایسا کرنے میں. تمہاری جگہ کوئی اور مخلوق اللہ پیدا فرما دے تو اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے. اور نہ ہی تمہاری ان عبادتوں فرما برداروں کے اللہ کو تمہارے جو ہے نا تمہارے ان اعمال کی ضرورت ہے، بلکہ تمہارا اپنا فائدہ ہے. تو بتانا یہ مقصد ہے کہ کر لو جو کرنا ہے، تمہارا اپنا فائدہ ہے. کر لو جو کرنا ہے، اطاعت کر لو، فرمانبرداری کر لو، عبادت کر لو، تمہارا اپنا فائدہ ہے. غنیمت جانو اس موقع کو. پھر فرمایا ومن کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. اب تک دو سبق ہم نے حاصل کیے. پہلا تقوی اختیار کرنا، دوسرا عبادت کا اپنا ہی فائدہ ہے. غنیمت سمجھو زندگی کے موقع کو، اور اس میں جتنی کر سکتے عبادت اللہ کی اطاعت کر لو. اب تیسری بات فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ سے آخرت کا ثواب مانگے اور اس کی آرزو بھی رکھے. اللہ سے آخرت کا ثواب بھی مانگے اور آخرت کی جستجو بھی رکھے اور اللہ سے ثواب کی آرزو بھی رکھے. جو شخص دنیا کا طالب ہے اسے بتا دو کہ اللہ کے بعد دونوں جہاں کا ثواب ہے. اشرف ترین چیز یعنی ثواب آخرت کا طالب انسان کو ہونا چاہیے. محض دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. جو انسان آخرت کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے دنیا کے کام بھی سنوار دیتے ہیں. لیکن جو بندہ دنیا کے کاموں میں پڑا رہے اور آخرت کا توجہ نہ کرے تو اس کا اپنا نقصان ہے. تو بہرحال تیسرا سبق یہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام کرے تو اللہ سے امید رکھے کہ اس پہ اللہ اجر دیں گے، آخرت میں اس کا انعام دیں گے جنت کی شکل میں، اور جنت کی نعمتوں میں مجھے کیا ملے گا؟ انعام ملے گا. چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مقصد آخرت ہی بن جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے منتشر امور کو جمع فرما دے گا، اس کے دل کو غنی کر دے گا. یعنی وہ دنیا میں مارا نہیں پھرے گا، اس کے کام سارے اللہ سنوار دیں گے. دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی. اور جس کی نیت حصول دنیا ہو، یعنی دنیا بس دنیا ہی ہو، نہ دین کی پرواہ، نہ عبادت کی پرواہ، نہ فریض و واجبات کی پرواہ، اس پرواہ کیے بغیر وہ دنیا حاصل کرنے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، تو فرمایا اللہ اس کے کاموں کو منتشر فرما دے گا، اس کی آنکھوں کے سامنے تنگی کر دے گا. دنیا اسے اتنی ہی ملے گی اتنی اس کے لیے لکھ دی گئی ہے. یعنی ملے گی لیکن پریشانی کے عالم میں ملے گی، دھکے کھا کے ملے گی. دیکھتے نہیں آپ لوگوں کو سارے صبح سے لے کر شام تک دھوپ میں کھڑے کے کام کرتے ہیں. ایک کام کرنے پر تو دوسرا آ جاتا ہے. وہ ایک مشکل ختم نہیں ہوتی، دو مشکلیں اور سر اٹھا کے کھڑی ہو جاتی ہیں. ایک مشکل سے بھی نجات بندہ پاتا نہیں ہے، دوسری مشکل پہلے منتظر کھڑی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو منتشر کر دیتے ہیں. یہ بندہ پریشانی والی زندگی گزارتا ہے، سکون نہیں ہوتا اس کی زندگی میں. تو ہمیں سبق یہ ملا کہ جو بندہ اعمال آخرت میں لگ جاتا ہے اللہ دنیا کے کام بھی سنوار دیتے ہیں. جو آخرت کے اعمال کو چھوڑ کر، نیک اعمال کو چھوڑ کر محض دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ ذلیل ہو کے بھاگتا ہی رہتا ہے. اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دی جاتی ہے، اس کے کام بھی اللہ تعالیٰ نے سنوارتے ہیں، وہ انہی کام میں الجھا رہتا بیچارہ. تو طالب دنیا جو ہے وہ صرف دنیا کے عمل کے پیچھے نہ بھاگے بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کی توجہ کریں. اور ایسے لوگ جو آخرت طرف نہیں بڑھتے بلکہ دنیا ہی کو حاصل کرتے ہیں وہ نقصان اور خسارے میں ہیں. اور جو لوگ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا کام بھی کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ ان کا دکھلاوا مقصود ہوتا ہے، ریا مقصود ہوتا ہے، وہ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے بلکہ ایسا عمل اللہ حقارت فرما دیں گے، ضائع فرما دیں گے، اللہ اس کا ثواب نہیں عطا کریں گے. سمجھا؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کون میرے لیے کر رہا ہے کون لوگوں کے لیے کر رہا ہے. اللہ سے کوئی بھی حال پوشیدہ نہیں ہے، تو اپنے علم کے مطابق اللہ اس کو بدلہ دیں گے. جی ہاں، جو جتنا اخلاص والا عمل ہوگا اتنا اس کو اللہ آخرت میں زیادہ عطا فرمائیں گے، اور جو جتنا ریا والا ہوگا، لوگوں کے دکھلاوے والا ہوگا، اتنا اجر کم ہوتا جائے گا. اگر سارے کا سارا عمل لوگوں کی خاطر کرتا ہے، دین کی اوپر اس لیے چلتا ہے کہ لوگ دیندار سمجھیں، اور نماز روزہ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ نیک سمجھیں، اور سخاوت اس لیے کرتا ہے کہ لوگ سخی کہیں، حج عمرہ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ حاجی کہیں، جہاد اس لیے کرتا ہے کہ لوگ مجاہد کہیں، اور تبلیغ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ مجھے تبلیغی سمجھیں. اگر وہ لوگوں کی خاطر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. یہ بندہ اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، کھپا رہا ہے، اللہ اس کو اجر دینے والے نہیں ہے.
اس لیے یہ آج کے سبق میں بڑے جو مین سبق ہمیں ملے ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلا سبق کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ پہ ثواب کی امید رکھ کے کریں، جس کی امید پہ ثواب کی امید رکھ کے کریں۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں محض دنیا کے پیچھے بھاگ کے نہ کریں، دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ توجہ کس طرف رکھیں؟ آخرت کے اعمال کی طرف۔ اور جو بندہ آخرت کے اعمال کو مقدم رکھتا ہے اللہ دنیا کے اعمال کو بھی سنوار دیتے ہیں، اور جو محض دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اللہ اس کو دنیا کے کام سارے منتشر فرما دیتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام کریں اللہ کی رضا کی خاطر کریں۔ جب انسان اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا بدلہ اور اجر عطا فرما دیں گے، یہ آدمی خوش ہو جائے گا۔ لیکن جو ریا کے لیے دکھلاوے کے لیے کرتا ہے اللہ کے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، بجائے اس کے کس نے اپنے آپ کو تھکایا ہے، اپنے آپ کو تھکاوٹ اور مشقت میں ڈالا ہے، اس کے سوا اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ آخرت کی محنت کی اور آخرت کے جستجو کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا خوف، اپنا ڈر اور اپنا در ہمیشہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔